السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹا انٹری کرنے کا آسان طریقہ جس میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو میں نے ایک ایڈمیشن فارم کے ذریعے ایڈمیشن فارم بنایا ہوا ہے، جو کہ ایک کرائٹیریا کے مطابق میں نے ایک فارم بنایا ہوا ہے جس میں آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹا انٹر کیسے کیا جائے۔ بہت ہی ایزی ہے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ بہت ہی آسان کرائٹیریا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو میں اپنے کالج جو ہے اسی کا جو ہے نیو ایڈمیشن کے جو اسٹوڈنٹ ہے اسی کا ریکارڈ یہاں پہ لکھوں گا۔ پبلک اسکول اینڈ کالج ڈی اے خان، اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ نیو ریکارڈ لکھوں گا۔ نیو ریکارڈ 2023 نیو ریکارڈ 2023 میں اسے تھوڑا بولڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا نظر آئے۔ اس کے بعد جو ہے میں اسے سارے کو بولڈ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے ٹیبل بنانا ہے۔ ٹیبل یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سیریل نمبر، اور اس کے بعد جو ہے فادر نیم، اور یہاں پہ جینڈر، کلاس، اور اس کے بعد جو ہے کانٹیکٹ نمبر، اور اس کے بعد جو ہے ایڈریس اس کے بعد CNIC، ڈیٹ آف برتھ، صرف برتھ لکھتا ہوں، اور یہاں پہ ڈیٹ، جس ڈیٹ پہ وہ ایڈمیشن لیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اس آل کو، اور فارمیٹ ٹیبل پہ جائیں گے۔ جو بھی ٹیبل آپ کو پسند آئے اسی پہ کلک کریں گے۔ میں اس پہ کلک کروں گا، اور یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ایز اے ہیڈر کون سی لائن بنانا چاہتا ہے۔ تو میں ایز اے ہیڈر یہ جو نیچے جس میں سیریل نمبر ہو گیا، فادر نیم ہو گیا، اور جو ہے جینڈر ہو گیا، یا اس پہ میں اسے مارک کر لیتا ہوں اور اسے ایز اے ہیڈر قرار دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے اس کے نیچے سارا ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ انٹر پریس کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ سیریل نمبر، فادر نیم، جینڈر ایک عجیب شکل میں آپ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ تو یہ شکل کس طرح بنا ہوا ہے، آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے، آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہم اس کے بعد فائل پہ جائیں گے
آپشن پہ کلک کریں گے. آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کسٹمائز ریبن پہ کلک کریں گے. پھر نو کمانڈس یہاں پہ دیں گے، کمانڈ ناٹ ان دا ریبن، اس پہ کلک کریں گے. اور اس کے بعد یہاں نیچے آئیں گے نیو ٹیب پہ کلک کرنے کے بعد اوپر والا جو لکھا ہوا ہے نیو ٹیب کسٹم، اس پہ کلک کریں گے. اور اس کے بعد ہم ری نیم پہ جائیں گے، یہاں پہ اسے ڈیلیٹ کریں گے. اس پہ لکھ دینا ہے جو بھی ہے آپ کو اچھا نام پسند، جو بھی نام پسند ہو آپ کو. میں یہاں پہ اسکول فارم، جس نیم سے آپ نے ڈیٹا بناتے ہیں اسی کا یہاں پہ نیم لکھنا ہے، اسکول فارم. تو اوکے کر دوں گا. پھر اس کے بعد یہاں نیچے آؤں گا. نیچے آنے کے بعد یہاں پہ سائڈ پہ جہاں بھی کلک کرتے ہیں اور ایف کا بٹن دبائیں گے تو ہمیں یہاں پہ فائنڈ کرنا ہے کہ فارم کون سی جگہ پہ ہے، یہ آپ کو نظر آئے. اور اس کے بعد ہم جیسے یہ فارم پہ کلک کریں گے، ایڈ دبائیں گے، یہاں نیچے اسی کا جو آئیکن ہے وہ شو ہوگا. اور اس کے بعد اوکے کلک کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کرنا ہے. اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نیو جو ریبن ہے اس میں آپ کو اسکول فارم کا ٹیب نظر آتا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے اسکول فارم، تو ایک الگ شکل میں آپ کو نظر آئے گا. تو ہم یہاں پہ اسکول فارم پہ کلک کریں گے کیونکہ ہم نے آگے پورا ڈیٹا لکھنا ہے. تو اس پہ کلک کریں اور فارم پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک شکل میں جو بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اگر آپ نے یہاں اوپر کلک کیا اور فارم پہ کلک کیا تو آپ کو ایرر دے گا. ایرر نہیں بلکہ آپ کو اسی کے اوپر آپ نے یہ خود بخود مٹ جائے گا. یہ جو سیریل نمبر ہے، فادر ہے، یہ ہٹ جائے گا. اور اس کے اوپر اور جو بھی آپ نے یہاں پہ جو ڈائیگرام ہے اسی میں جو بھی آپ نے لکھے ہو تو اسی جگہ پہ پیسٹ ہو جائے گا. تو ہم نے یہاں نیچے لکھنا ہے. ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ایک شیٹ ٹیبل اوپن ہو گیا ہے. یہاں پہ ہم نے سیریل نمبر 1 جو ہے فادر نیم، یا تو میں نے بالکل اپنا نیم تو بالکل لکھا بھی نہیں ہے. اپنے نیم کا جو ٹیب ہے وہ کس طرح ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے اپنا نیم. تو انسرٹ ٹیب، یا کالم کی جگہ ہم نے لکھنا ہے نیم. اسی فارم کو تھوڑا صحیح کر لیتا ہوں. سر یہ تو بالکل غلط ہو گیا کیونکہ اس میں سے جو ہم نے مرجن کیا ہوا تھا وہ اس میں لائن آ گیا سارا. جو آپ دیکھیں میں اسے دوبارہ مارج کر لیتا ہوں. دیکھیے ایک اسی شکل میں آیا. تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اسکول فارم پہ جانا ہے. اسکول فارم پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سیریل نمبر 1، نیم رفعت اللہ، اور اس کے بعد فادر، فادر نیم فضل کریم، جینڈر میل، کلاس FAC، اور کنٹیکٹ نمبر جو ہے جو بھی ہے میں اسے یہاں پہ اپنا کنٹیکٹ نمبر لکھتا ہوں.
اور اسی جگہ پہ بعد آپ نے ایڈریس لکھنا ہے اور CNC نمبر جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. ڈیٹ آف برتھ ہم نے لکھنا ہے 2/3/2005 اور اس کے بعد ڈیٹ لکھنا ہے 2 نہیں بلکہ 4/10/2023. نیو پہ کلک کریں گے تو خود بخود وہاں پہ پیسٹ ہوتا جائے گا. تو اس کے بعد یہاں پہ ایک دوسرا ٹیب اوپن ہوا تو ہم یہاں پہ ایڈمیشن نمبر 2 فادر نیم ہو گیا ریم ہو گیا نیم ہو گیا علی فادر نیم اسلم جینڈر میل کلاس FAC اور اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر جو بھی ہے اس کا ایڈریس یہاں پہ پیچھے جائیں گے فائنڈ ایڈریس جو بھی ہے یہاں پہ لکھیں گے جو بھی اس کا ایڈریس ہے. میں DA خان لکھتا ہوں. CNC نمبر جو بھی اس کا ہے ڈیٹ آف برتھ اس سے لکھ لیتا ہوں. اگر آپ نے خود سے نہیں لکھنا کیونکہ جو بھی ڈیٹا آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے وہی ڈیٹا آپ لکھیں. ڈیٹ کون سا ہے ہم ڈیٹ لکھیں گے اس کو 4 دیا تو اسے 4 لکھیں گے کیونکہ میں اس کو سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ 4 میں نے کیوں لکھا. ہم نیو پہ کلکنگ کریں گے تو وہی ڈیٹا پورا ہوگا. اس کے بعد 3 پہ کلک کریں گے. سیریل نمبر 3 نیم ہو گیا احمد فادر نیم ہو گیا ہاشم جینڈر ہو گیا میل یہاں پہ فیمیل کر لیتا ہوں کیونکہ میں بتا دیتا ہوں بسمہ والد کا نام ہاشم اور فیمیل ہے. یہ کلاس ہو گیا اس کا FAC کانٹیکٹ نمبر اس کا جو بھی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. ایڈریس لاہور. CNC نمبر جو بھی اس کا CNC نمبر ہے. ڈیٹ آف برتھ اس کے لکھیں گے جو بھی اس کا ڈیٹ آف برتھ ہو وہی ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنا ہے. ڈیٹ جو ہو گیا یہاں پہ میں نے 4 کر دیا. اس وقت 5 کریں گے. 5/10/2023 نیو ٹیب پہ کلک کریں گے اور ایک دوسرا کر لیتے ہیں. سیریل نمبر 4 کیونکہ چوتھے اسٹوڈنٹ کا یہاں پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے. چوتھا اسٹوڈنٹ کون سا ہے عائشہ یہاں پہ فادر نیم جو ہے علی کر لیتا ہوں فار ایگزامپل. جینڈر ہو گیا فیمیل کلاس ہو گیا FAC اس کا بھی FAC ہے. کانٹیکٹ نمبر جو بھی اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ لکھنا ہے. ایڈریس اس کا ہو گیا کراچی اور CNC نمبر جو بھی اس کا CNC نمبر ہے. ڈیٹ آف برتھ اس کی ہے 2/2/2000. ڈیٹ ہو گیا ایڈمیشن کا ڈیٹ 5/10/2023.
انٹر پریس کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا. اور اسی طرح جو بھی آپ نے یہاں پہ ڈیٹا فل کرنا ہو تو اسی کے ذریعے آپ فل کر سکتے ہیں. اور اسے میں نیچے کر لیتا ہوں تاکہ جہاں تک آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہو وہ انٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم معلوم کریں گے کہ کتنے بندے فیمیل کتنے بندوں نے یہاں پہ ایڈمیشن کی ہے. تو ہم یہاں پہ فیمیل جو جینڈر ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آل سلیکٹ کو چھوڑیں گے. یہاں پہ صرف فیمیل کو کلک کریں گے کہ فیمیل نے کون سی تاریخ کو ایڈمیشن لیے اور کون سی ڈیٹ کو انہوں نے ایڈمیشن لیے اور کون کون ہے. یہ خود مارک کرے گا اسی ٹیبل کے اندر. تو اوکے کریں گے تو ہمارے پاس صرف یہ 2 شو آئے گا. یہاں پہ اس کا سیریل نمبر 3 ہے اور اس کا 4 ہے. اسی طرح یہ ہے سارا ان کا ڈیٹا. اسی طرح ہم پھر جو ہے ہم میل کو معلوم کریں گے کہ میل کتنے بندے ہیں. تو ہم فیمیل کو چھوڑیں گے پھر اوکے کریں گے. ہمارے پاس یہ 2 شو آئے گا. رفت ہو گیا علی ہو گیا. ایک جو ہے سیریل نمبر 1 ہے ان کا رفت کا اور علی کا سیریل نمبر 2 ہے. اسی طرح سارا ڈیٹا آپ کو نظر آئے گا. جو بھی آپ نے سارا ڈیٹا اسی جگہ پہ فل کیا ہوگا آپ کو اسی میں سے آپ کو ایک بندہ چن کے یہاں پہ شو کرتا جائے گا. تو ہم اسی فارم میں لائیں گے فلٹر کو ہٹائیں گے یہاں پہ آل پہ کلک کریں گے. جو بھی بلینک جگہ ہے وہ بھی آپ کو شو کرائے گا. تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا ڈیٹا. اسی طرح آپ ایک لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں اسی کے ذریعے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں. اللہ حافظ.